السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی می کڈس، آج جس پروفٹ کی سٹوری میں آپ کو سناؤں گی وہ بہت خوبصورت پروفٹ تھے۔ جی بالکل، میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور بھی تھے، جن میں سے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور باقی کے 10 بھائی ان کے سوتیلے بھائی تھے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ اور ان کے حسد کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے یہ خواب اپنے والد یعنی حضرت یعقوب کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب کسی کو مت بتانا، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی بھائی آپ سے حسد کر کے آپ کے خلاف کوئی چال نہ چل دے۔ لیکن وہ تو پہلے ہی چال چل رہے تھے، کیونکہ وہ 10 بھائی پلان کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا جائے۔ جب انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا ہے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں آ کے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم لوگ کل پکنک منانے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن حضرت یعقوب تو بہت ڈر رہے تھے اس بات سے کہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور انہوں نے کہا کہ میں انہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کھیل کود میں لگ جاؤ گے تو کوئی بھیڑیا میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھا نہ جائے۔ لیکن انہوں نے بہت زیادہ یقین دلایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خیال رکھیں گے۔ بہرحال وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے، اور پلان کے مطابق انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے دیا، اور اس کے بعد ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پہ لگایا، اور انہیں واپس لا کے حضرت یعقوب کو دکھایا، اور رونے کا جھوٹا ڈرامہ کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا میں یہ بات جانتا ہوں کہ جو بات تم لوگ کر رہے ہو یہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں صبر کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے مدد مانگوں گا اس معاملے میں جو تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام الگ ہو گئے، یعنی وہ اپنے بیٹوں سے الگ ہو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں دھکیل دیے گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی کے ذریعے تسلی ڈالی اور ان کے دل کو سکون دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، یعنی کچھ لوگ تھے جو کہ ملک شام سے ملک مصر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جب انہیں وہ کنواں نظر آیا تو وہ پانی پینے کے لیے رکے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا، اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے ڈول اوپر کھینچا تو وہ اتنے خوبصورت بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ اس بچے کو لے جائیں گے اور مصر جا کے اس کو بیچ دیں گے تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکیں۔ جب وہ بازار مصر میں آئے اور حضرت یوسف کو بیچنے کا ارادہ کیا تو وہاں پہ ایک عزیز مصر تھا جو کہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ اس کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑ گئی، اور وہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور انہیں بہت محبت سے ان لوگوں سے لے لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پلتے بڑھتے رہے اور جوان ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مزید خوبصورت ہو گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور فتنے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو ایول کام کی طرف بلایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام پہ برا الزام لگانے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت پاک دل تھے اور پاک باز تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا اس عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی کے لیے کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ اور عزیز مصر کے ساتھ دوسری بھی کچھ عورتیں شامل ہو گئیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے لگیں،
اور پھر عزیز مصر کو مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈال دیا تو یہ قید خانہ اللہ کی رحمت ثابت ہوا ان کے لیے، اور اس قید خانے میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ وہیں پہ 2 قیدی آئے، ان میں سے ایک قیدی بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک قیدی بادشاہ کا ساقی تھا۔ ان دونوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ دونوں خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتائی اور انہیں کہا کہ جو تم لوگوں میں سے رہا ہو کر بادشاہ کے پاس جائے گا وہ بادشاہ کو میرا خواب ضرور بتائے اور میرے پہ ہوئی تکلیف کا بھی اس سے ضرور ذکر کرے۔ لیکن وہ خواب سنانے والا یا پوچھنے والا آدمی جو تھا اس کو یہ بات بھول گئی، اور جب وہ واپس بادشاہ کے پاس گیا تو اس کو یاد نہ رہا کہ اس نے حضرت یوسف سے کیا پرومس کیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، انہوں نے بتاتے رہے کہ ہمارا رب ایک ہی رب ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر 7 سال کا عرصہ آپ نے جیل میں گزار دیا۔ اسی دوران جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ اس خواب سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت سارے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اور پھر وہ جو آدمی تھا جس کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا اور وہ سچا ہوا تھا اور وہ بادشاہ کا ساقی بھی تھا، اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف نے اس سے کیا بات کی تھی اور کیسے سچی تعبیر بتائی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیں، اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی بالکل سچی تعبیر بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی جو بادشاہ نے دیکھا تھا بالکل سچی تعبیر بتائی۔ جب وہ تعبیر بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کر دو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ میں جیل سے واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ مجھ پہ لگایا ہوا جھوٹا الزام جو ہے اس کو مانا جائے کہ وہ جھوٹا تھا، کیونکہ وہ تو بہت پاک باز تھے، بہت نیک دل تھے۔ اور پھر عزیز مصر اور سب عورتوں نے اس بات کی معافی مانگی اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بلا شبہ بہت پاک باز تھے اور ہم ہی غلط تھے اور ہم ہی شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کر دیا گیا اور بادشاہ نے انہیں خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اب یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر کی سٹوری تھی کہ انہوں نے اتنا صبر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی تھے وہ قحط میں پڑ گئے، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ لوگ مصر کی طرف جائیں، اور جو مصر کا بادشاہ ہے وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلے اور مصر کی طرف آئے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو آپ انہیں پہچان گئے، لیکن وہ بھائی انہیں نہ پہچان پائے، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا شخص ان کا وہی بھائی ہو سکتا ہے جسے وہ کنویں میں دھکیل چکے تھے۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں دھکیلنے کا اتنا بڑا انعام ملنا ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ ہمیں کنویں میں پھینک دو۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی کچھ مدد کی اور انہیں کہا کہ اب اگلی دفعہ آئے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، یعنی بنیامین کو، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا اور جس کے لیے وہ بے حد اداس تھے۔ اگلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت منت سماجت کر کے بنیامین بھی ان کے ساتھ آ گئے، اور جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں بتایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور پھر باقی بھائیوں کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ بنیامین ساتھ نہیں آئے بلکہ مصر کے بادشاہ نے ان کو روک لیا ہے تو وہ بہت دکھی ہوئے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ اور بنیامین کو واپس لے کے آؤ۔ بیٹے واپس آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت دکھی ہیں، ان کی آنکھوں کی نظر جا چکی ہے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کے، اور اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ نہ لے کے گئے تو وہ بہت دکھی ہوں گے۔ حضرت
یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں وہی بیٹا ہوں، اور یہ سن کر وہ بھائی حیران ہو گئے۔ حضرت یوسف نے انہیں اپنی قمیض دی اور کہا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگانا اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ حضرت یعقوب کے لیے ایک معجزے کی طرح ثابت ہوا، اور واقعی میں ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد ان 10 بیٹوں نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی، اور پھر یہ سب مل کر مصر چلے گئے اور خوشی ہنسی وہاں رہنے لگے، اور ان کا وہ خواب بھی پورا ہو گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ آئیمی کڈس، ہم نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سٹوری سے یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل یا مصیبت ہم پہ آتی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر و برکت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور ہو گئے اور ان پہ اتنی مشکل آئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا درجہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے والے کسی کا نقصان نہیں کرتے، در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی حسد کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی آئی ہوئی پریشانیوں یا آزمائشوں پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے جیسے کہ انہوں نے مانگی، اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کھویا ہوا بیٹا ان کو ملا دیا۔ آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ کہانی بہت انجوائے کی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔